جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو چینل پر نئے آنے والے دوست اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ مارکیٹ میں ایک خبر جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے کہ ضلع دار کی تقریباً 100 کے قریب سر سیٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہونے والی ہیں۔ تو اس کے اوپر سر ہم نے تھوڑی سی ورکنگ کی ہے۔ کل ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ سروس رولز بھی، جو ان کے امینڈڈ سروس رولز ہیں وہ بھی منگوائے تھے میں نے، تو ان کو بھی اسٹڈی کیا ہے۔ تو آج ہم وہ جو ضلع دار کی سیٹس ہیں جو تقریباً 100 کے قریب سیٹس آ رہی ہیں تو اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ شہزاد صاحب موجود ہیں، جیسے کہ ایز یوزول میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں پبلک سروس کمیشن کی ویڈیوز میں۔ تو سر شکریہ۔ تو سر کیا خبر ہے آپ کے پاس، کتنی سیٹس آ رہی ہیں ٹوٹل اور کیا اس کی بائیفرکیشن ہے؟ سر تھینک یو سر، یہ کوئی 98 کے قریب سیٹس ہیں۔ اچھا جی، جس کے بارے میں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شور ہے، صحیح۔ اور اس میں سے کوئی 78 سیٹس جو ہیں وہ اوپن میرٹ پہ ہوں گی، جس کے اندر ویمن کوٹا بھی ہوگا اور منارٹی کوٹا بھی ہوگا، اور لیکن 20 سیٹس ایسی ہیں جو صرف ڈپارٹمنٹل کوٹا کے حوالے میں، جو ٹوٹل 98 سیٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ آ جائے گا ایڈ؟ سر سنا تو ہے کہ PPSC کو ریسیو ہو گیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کتنا فالو اپ کرتا ہے، اس کو کتنی ارجنسی ہے۔ اگر اس کو ارجنٹ بیسس پہ لوگ چاہیے تو جلدی یہ ایڈ آ جائے گا، ادروائز یہ اور 15-20 مہینے تک یہ نارمل ود ان نومبر آ جائے گا۔ ہاں جی، ہوپ فلی۔ ہاں، ویسے میں نے بھی کل پتہ کیا تھا، شاید بتا رہے تھے کہ مڈ نومبر تک یہ ایکسپیکٹڈ ہے، یہ شاید اس سے پہلے بھی آ جائے۔ اچھا، دوسرا سر یہ جو انیکسر تھا، یہ بیسیکلی جو پبلک سروس کمیشن کی ریکوزیشن فارم ہے یہ اس کے ساتھ انیکسر تھا۔ جی بالکل۔ اچھا، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جو زونز ہیں، اچھا یہ ڈویژن وائز سیٹس نہیں ہیں، یہ اریگیشن کے اپنے زونز بنے ہوئے ہیں۔ کسی جو اریگیشن کا زون ہے اس میں بہت زیادہ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ بہت زیادہ نہریں ہیں یا نہری رقبہ جہاں پہ موجود ہے، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جیسے لاہور جیسا ڈویژن ہے سر، وہاں پہ جو ہے وہ نہری رقبہ کم ہے تو اس لیے اس کا زون تھوڑا سا چھوٹا بنا ہوا ہے۔ پھر اس میں ایک جو دوسری بات ہے، یہ 8 زون بنے ہوئے ہیں، تو کچھ ڈسٹرکٹ ہیں جو ایک سے زیادہ زون میں بھی آ رہے ہیں، جیسے جنگ 2-3 جگہ پہ آ رہا ہے، بہاڑی 2-3 جگہ پہ آ رہا ہے، بکھرا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سر پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اریگیشن سسٹم ہے نا، یہ مختلف اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنا دریاؤں کے ساتھ۔ جی بالکل۔ تو کچھ جیسے چناب سے نہریں نکل رہی ہیں، کچھ اس سے جہلم سے نکل رہی ہیں، دریا کی ایک سائڈ کے علاقے کو وہ ایک زون میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا دوسری سائڈ کے۔ ہاں جی، لیکن ان میں لوگوں کے لیے یہ بینیفٹ ہوگا کہ ایک ڈومیسائل کا بندہ 2 یا 3 جگہوں پہ اپلائی کر سکے گا۔ اچھا، اس کے لیے سر جو مزے کی بات ہے نا، جو سروس رولز کل میں نے دیکھے تھے، جو پچھلی دفعہ سیٹس تھیں وہ 14ویں اسکیل کی تھیں، تو اس دفعہ یہ 16ویں اسکیل کی ہیں۔ اچھی بات ہے۔ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2، پچھلی دفعہ جو اس کی ایلیجبلٹی کرائیٹیریا تھا وہ تھا کہ گریجویٹس، مطلب فریش گریجویٹس جنہوں نے BA کیا ہوا ہے یا کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ BSc ایگریکلچر والے بھی تھے۔ ٹھیک ہے، جو نئے سروس رولز امینڈ ہوئے اس میں BSc ایگریکلچر جو ہے وہ ایگزمپٹ ہو گئی ہے، اب صرف گریجویشن، صرف گریجویٹ، چاہے وہ جو بھی گریجویٹس ہوں۔ تو یہ فریش گریجویٹس کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے، بہت سارے لوگ اپلائی کریں جی۔ اور کل میری، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سر، بات ہو رہی تھی اس کے سروس اسٹرکچر کے حوالے سے کہ جی اس کا جو سروس اسٹرکچر ہے وہ کیسے ہے۔ تو ضلع دار جو ہے سر، وہ جب ضلع دار بنتا ہے اس کے بعد اس کی جو پروموشن ہے، اس سے آگے والی جتنی سیٹس ہیں ساری بائی پروموشن ہے، کوئی بھی ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کی نہیں ہے۔ تو وہ جیسا کہ میں نے ادھر لکھا ہوا بھی تھا کہ ضلع دار جو ہیں وہ پروموٹ ہوتے ہیں پھر ڈپٹی کینال کلیکٹر، صحیح، اور ڈپٹی کینال کلیکٹر سے وہ کینال کلیکٹر بنتے ہیں 18 میں، اور پھر چیف کینال کلیکٹر جو ایک ہی ہوتا ہے وہ پورے 19 میں وہ پورے کے پورے صوبے میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا اس کا کام کیا ہوتا ہے سر؟ یہ بیسیکلی نا یہ ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آبیانہ جسے ہم یہ ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جی وہ محکمہ انہار والوں نے فلاں بندے کے اوپر پرچہ کروا دیا ہے، سنا ہوگا آپ نے، تو وہ ضلع دار کی اس میں مطلب سپرویژن میں پرچہ ہوتا ہے، ہاں مدیت میں ہوتا ہے اس کے پاس، کیونکہ ریونیو آفیسر ہے، بنیادی طور پر یہ ریونیو آفیسر ہے، جیسے تحصیلدار ہوتا ہے کینال ڈپارٹمنٹ میں، یہ ایسا سمجھ لیں جیسے تحصیلدار ریونیو آفیسر ہوتا ہے، اسی طرح کا یہ بھی ریونیو آفیسر ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اچھی خاصی جورسڈکشن ہوتی ہے ان کے پاس،
کچھ بہت بڑے بڑے ریجنز میں بھی ایک ایک ضلع دار موجود ہے، اس کے نیچے مختلف پٹواری جو ان کے ہوتے ہیں اریگیشن کے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بنیادی طور پر ان کا کام ریونیو کلیکٹ کرنا ہے، وہ ابیانہ جسے آپ کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی۔ دوسرا یہ ہے کہ پانی کی جو تقسیم ہے، فیئر تقسیم پانی کی کسانوں کے اندر یا جو وہاں پہ جن جن لوگوں کی زمین آ رہی ہے ان کے درمیان، تو ڈیٹس جیسے ڈیوائیڈ ہوتی ہیں کہ جی 4 سے 5 تاریخ کے درمیان یہ والا جو اس نہر پہ جائے گا، ہم سریکی زبان میں اسے موگا کہتے ہیں، پتہ نہیں اب اردو میں اسے کیا کہتے ہیں، نکا کہتے ہیں، کھالا وغیرہ جو بھی کہتے ہیں، تو مطلب انہوں نے نمبر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، واٹر بائیفرکیشن، یہ بھی اس کا کام ہے بنیادی طور پر۔ صحیح۔ اچھا اب سر آتے ہیں کہ جی اس کا پیپر کیسے آئے گا؟ نہیں، ابھی پہلے جو 2-3 بنیادی چیزیں ہیں، پہلے آپ اس کو بتائیں کہ ایجوکیشن میں بات ہوگی، پوسٹنگ پہ ہوگی، پہ بتائیں کہ پے کتنی 16 اسکیل کی جو اپنا ہوتی ہے تنخواہ، مطلب یہ اس کے مطابق ہے 70-80، ہاں اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے۔ کوئی الاؤنس بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، کوئی سیپریٹ الاؤنس نہیں ہے۔ اوکے، لیکن یہ لوگ گھر کے قریب پوسٹنگ ہوں گے تو ادھر ہی پوسٹنگ ہوتی ہے سر، بڑی زبردست نوکری ہے، یہ فیلڈ کی نوکری ہے، صحیح، اریگیشن کی، آپ کو پتہ ہے بہت بڑے اور اسٹیبلشڈ محکمے ہیں یہ، پاکستان بننے سے بھی بہت زیادہ پہلے کی نوکری، مطلب آپ اگر پاکستان میں اریگیشن کا نظام دیکھ لیں تو یہ تقریباً 1860 میں بنا تھا، انگریز زمانے کا ہے، تو اس لیے یہ اسٹیبلشڈ محکمے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ کوئی ایسی دشواریاں نہیں ہیں جو نئے محکموں میں ہیں۔ اب سر اس کا ہے پیپر کیسے آنا ہے؟ ہاں جی، اس کا 100 نمبر کا MCQs پیپر آئے گا، جیسے جنرل نالج بیس پیپر ہوتا ہے، جو PPSC کا پیٹرن ہوتا ہے، جو PPSC کا پیٹرن ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں سر کہ جو پبلک سروس کمیشن کی پریپریشن ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، جیسا کہ اسسٹنٹ SNGAD کا آیا، اس کے 15 دن کے بعد اسسٹنٹ پنجاب پولیس کے آ گئی، پھر بورڈ آف ریونیو میں اور مائنز اینڈ منرل میں سیٹس آ گئی، اب جیسا کہ یہ سیٹس آنے والی ہیں 16ویں اسکیل کی ضلع دار کی، پائپ لائن میں ڈپٹی اس کی اکاؤنٹنٹ کی سیٹس بھی پڑی ہوئی ہیں، LDA کی سیٹس بھی ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی کی سیٹس بھی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ساری سیٹس ایسی ہیں جو کہ اینٹی کرپشن میں بھی موسٹ پروبیبلی سیٹس جو اناؤنس ہونے والی ہیں، یہ ساری سیٹس ایسی ہیں جن کا جنرل نالج 1 پیپر ہوگا۔ تو ہم اکثر اپنے دیکھنے والوں کو یہی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جب اپنی پریپریشن سٹارٹ کریں تو ایٹ لیسٹ اس کو اس ڈائریکشن میں سٹارٹ کریں جو پبلک سروس کمیشن کے پیپر کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب مجھے اکثر لوگ میسج کرتے ہیں، رات بھی مجھے 2 لوگوں نے میسج کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے اسسٹنٹ SNGAD کا پیپر دینا ہے اور ہم نے ابھی تک تیاری شروع نہیں کی، کیا ہماری تیاری ہو جائے گی؟ تو اب میرے پاس تو کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے نا کہ میں 18 دن کے اندر، جب میں خود 18 دن کے اندر یا 28 دن کے اندر تیاری نہیں کر سکا تو میں کسی کو کیسے کروا سکوں؟ فریش بندے کے لیے تو اور بھی زیادہ مشکل۔ ہاں جی، تو بھائی اس لیے آپ لوگوں کو ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کسی مینٹور کے پاس جانا چاہتے ہیں تو یا آپ ہماری ویڈیو سے کچھ اسیس کرنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ اپنے لیے کچھ ٹارگیٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بنیادی طور پر آپ لوگوں کو ڈائریکشنز بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اس طریقے سے اس پریپریشن کو لے کر چلیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ سر ہم ہر ویڈیو میں پبلک سروس کمیشن کی تیاری کے لیے بتاتے ہیں کہ 10 امپورٹنٹ اس کے پورشنز ہوتے ہیں، بالکل آپ ریوائز کر دیں کون کون سی ہیں۔ سر اس میں انگلش ہوتی ہے، میتھ ہوتی ہے، کمپیوٹر، اردو، اسلامیات، کرنٹ افیئرس، ایوری ڈے سائنس، پاکستان اسٹڈی اور ورلڈ جرنل نالج۔ ٹھیک، اب یہ 10 امپورٹنٹ پورشنز ہیں، بھائی اس کو تیار کرنے میں کتنا ایک ٹائم لگتا ہے؟ اگر انسان کی، سر میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ بیٹھ جائے تو شاید کہ یہ 4 سے 6 مہینے کا کام ہے۔ بالکل ایسی ہے، آپ اس سے زیادہ کا کام نہیں ہے۔ جتنا اس کو فوکس اسٹڈی کریں گے جی اتنی یہ جلدی آپ اس کو کور کر پائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بھائی اگر آپ اسی طرح تتر بتر ہو کے تیاری کرتے رہیں گے اور آپ کہیں گے پیپر آئے گا تو میں 2 دن پہلے دے دوں گا، تو اٹس ناٹ پاسبل۔ 1,12,000 بندے نے سر اسسٹنٹ SNGAD کا پیپر دینا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے 1,05,000 بندے نے اسسٹنٹ پنجاب پولیس کا پیپر دینا ہے۔ اب وہ کو بے وقوف تھوڑا ہی ہیں جو پچھلے 1 سال سے 6 مہینے سے تیاری کر رہے ہیں۔ اور سر ان سیٹوں پہ وہ لوگ اپلائی کیا ہوا ہے جنہوں نے PMS کے ایگزام دیے، بہت سارے ایسے ہی ہے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں لیکن کنٹینیوس اسٹڈی کی وجہ سے وہ اس کو کر جائیں گے کلیئر۔ تو بھائی اس لیے ہم کیونکہ آگے جا کے اس کے اوپر مزید بات کریں گے کہ اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم ایک انشاءاللہ مفصل ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی آپ لوگوں کو اس کی اورینٹیشن دینے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ لوگ تیاری کا سوچ رہے ہیں تو اپنا پلان بنا لیں فائنلی اور اس کو شروع کر دیں، اور اگر آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو اس کو ایکسپیڈائٹ کریں، اور اگر آپ لوگ اس کو پارٹ ٹائم کر رہے ہیں تو پلیز اس کو ریگولر شروع کریں۔ بالکل ایسے ہی سر، اینی تھنگ ایلس اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ بس سر اگر لوگ اس کو سیریس لیں گے تو ہی PPSC ان کو سیریس لے گا۔
یس بات ختم ہو گئی ہے جی. اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو سے کوئی معلومات ملتی ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس کو شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کریں. بہت شکریہ.